أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ صدق اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى. 27واں پارہ ہے، سورہ واقعہ ہے. سورہ آیت نمبر 57 سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کر کے اور اپنے شکر گزاری کی طرف اشارہ کیا. نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا. نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا. تو یہ بات ذہن میں بٹھا دی کہ پیدا کرنے والے ہم اللہ ہیں، نہ کہ ہندوؤں والا نظریہ کہ برہمن جی پیدا کر رہے ہیں، نہ جی شیوا جی بنا رہے ہیں، وشنو جی کر رہے ہیں، کوئی اور ٹھاکر کر رہا. نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا. اور اشارہ رب تعالیٰ نے اپنی ذات کیا، ہم نے پیدا کیا تمہیں. فلولا تصدقون، پھر اللہ کی ذات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کی وحدانیت کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل کیوں نہیں بنتے ہو؟ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قائل کیوں نہیں ہوتے ہو؟ اور وقوع قیامت کا اقرار اور یقین کیوں نہیں کرتے؟ کیوں در در پھرتے ہو؟ نحن خلقناکم، ہم نے پیدا کیا ہے اور عبادت بھی ہمارا ہی حق ہے. ہمارا حق اوروں کو نہ بانٹو. ہم اپنا حق کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ کا حق بار در در بانٹتے پھرتے ہیں. اپنا حق کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں. باپ چاہتا ہے بیٹا مجھے میرا حق دے، بیٹا چاہتا ہے باپ مجھے میرا حق دے، شوہر چاہتا ہے بیوی میرا مجھے حق ادا کرے، اور بیوی چاہتی ہے شوہر میرے حقوق ادا کرے. کیا اللہ کا کوئی حق نہیں ہے؟ بیوی کا حق ہم نہ ادا کرے تو کورٹ مارشل ہو جاتا ہے، اولاد باپ کا حق ادا نہ کرے تو معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اللہ کا حق بار بار جگہ جگہ در در بانٹتے پھرتے کہ اب کہیں سجدے کہیں سجدے کہیں سجدے کہیں سجدے. نحن خلقناکم، ہم نے پیدا کیا. جب ہم نے پیدا کیا، عبادت بھی ہمارا حق ہے اور ہمارے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا. فلولا تصدقون، تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ آیت نمبر 58 انسان کی پیدائش کی طرف اشارہ کیا. افرأیتم ما تمنون، اچھا یہ ذرا یہ تو بتاؤ، اچھا بھلا یہ تو بتاؤ ذرا، ما تمنون، جو تم قطرہ آب ٹپکاتے ہو، پانی کا قطرہ ٹپکاتے ہو، اسے کون بناتا ہے؟ انسان آگے. جب میاں بیوی کا میلاپ ہوا اور انسان تو مجامعت سے فارغ ہو کر ایک طرف ہو گیا اور پانی کا قطرہ ٹپک گیا مادر رحم میں، آگے اس کے اوپر تصویریں کون بنا رہا ہے؟ آگے اس کو کون پیدا کر رہا ہے؟ وہ تو پانی تھا، وہ تو پانی تھا، اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے منقش کر دیا. اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے اس پانی کو ہم نے 40 دن تک رکھا، اور 40 دن کے بعد اسے لوتھڑا بنا دیا، پھر 40 دن کے بعد خون بنا دیا، پھر گوشت بنا دیا، پھر 40 دن کے بعد اس میں ہڈیاں بنا دی، پھر فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا، پھر اس میں روح پھونک دی، اور پھر حسین انسان بنا کر 9 ماہ کے بعد ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیا. یہ کون کر رہا ہے؟ اس پانی کے قطرے کے اوپر سوچنے کی صلاحیت فٹ کر دی،
اس پانی کے قطرے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں بلب فٹ کر دیے، دیکھنے کی قوت رکھ دی، رنگوں کو پہچانے اور یہ ساری چیزوں کو دیکھے۔ اسی پانی کے قطرے کے اندر یہ سونگھنے کی صلاحیت ہے، اچھا برا سونگھ کے بتائے گا۔ اسی پانی کے قطرے کے اندر بولنے کی طاقت رکھ دی، اسی پانی کے قطرے کے اندر اتنے سارے سپرنگ فٹ کر دیے نا۔ اللہ پوچھ رہے ہیں افرأیتم ما تمنون، ارے تم تو پانی کا قطرہ ٹپکاتے ہو، اب یہ بتاؤ اانتم تخلقونہ، اسے تم پیدا کرتے ہو یا ام نحن الخالقون، ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ اسے کون پیدا کرتا ہے؟ حتیٰ کہ ان نسوی بنانا، اربوں خربوں انسان ہے، سب کی ہم نے پانی پر تصویر بنا کے، ہم یہاں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، دیکھ لیجئے ہر ایک کی آنکھ جدا ہے، ہر ایک کی نوز کی اٹھان جدا ہے، ہر ایک کے ہونٹ جدا ہے، ہر ایک کے چہرے کی بناوٹ، اور ہر ان نسوی بنانا، اربوں خربوں انسانوں کے فنگر پرنٹس جدا کر دیا۔ کون کر رہا بھائی؟ اللہ۔ ہم کتنی لائنیں لگا لیں، کتنی گند بلیاں مار لیں، بالآخر ایک جیسی ہو جائیں گی۔ اور اتنے خربوں انسانوں کے یہ لائنیں، یہ باریک باریک لائنیں پوری کائنات کی جدا کر دی اللہ نے۔ ارے کہہ رہے کون کر رہا بھائی؟ اللہ کر رہے۔ جب اللہ کر رہے تو پھر سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ۔ پھر نظر و نیاز کس کے نام پہ؟ اللہ۔ لینا دینا کس کے نام پہ؟ جی ہاں، نحن قدرنا بینکم الموت، اور یہ بھی یاد رکھنا ہم نے تمہیں پیدا کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ تمہارے درمیان موت کے فیصلے بھی طے کر دیے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کے فیصلے بھی طے کر دیے۔ ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے، جو بیٹھے موجود ہیں، موجود نہیں ہے، پوری کائنات کے ہر فرد کا موت کا فیصلہ رب تعالیٰ نے طے کر دیا۔ اس سے انبیاء تک بھی مستثنا نہیں ہے، ابلیس تک بھی مستثنا نہیں ہے، فرشتے تک بھی مستثنا نہیں ہے، چونکہ ہم موجود تو ہمیں مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ لہٰذا زیادہ مغرور ہونے کی ضرورت نہیں، زیادہ مغرور ہونے کی اور مال و دولت میں مستور ہونے کی ضرورت نہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کے فیصلے طے کر دیے۔ وما نحن بمسبوقین، جب فیصلے طے کر دیے ہر انسان کی موت کا فیصلہ طے ہے، اور ایک وہ فیصلہ بھی طے ہے جو پوری کائنات کی موت ہے، اسے قیامت کہتے ہیں۔ اللہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں وما نحن بمسبوقین، اس سے ہمیں کوئی عاجز بھی نہیں کر سکتا، کوئی روک بھی نہیں سکتا، عاجز بھی نہیں کر سکتا۔ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، اگلی آیت، ہم اگر تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگوں کو بھی لا سکتے ہیں، ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگوں کو بھی لا سکتے ہیں۔ اسی حقیقت کو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر اللہ چاہے تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے، تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے۔ اگر تم اس کے حق کو در در بانٹو گے، اللہ یہ بھی کرنے پر قادر ہے۔ ایک اور مطلب سمجھیے، تیسرا مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے دوسری اقوام کے اندر عذابات آئے، بنی اسرائیل میں کچھ کو خنزیر بنا دیا، کچھ کو بندر بنا دیا، اللہ یہ فرما رہے عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ، ہم چاہیں تو کسی کو خنزیر اور کسی کو بندر بھی بنا دیں۔ اور بنی قومیں، ان کے اوپر کچھ بندر بنے، کوئی خنزیر بنے، اور بندر خنزیر بننے کے بعد ایک دوسرے کو پہچانتے بھی، اے تایا تے ماما تے پھپھی تے تائی ہے، پہچان بھی تھے، باتیں بھی کر دیکھتے کہ پہچان، آنسو بھی گرتے تھے۔ 3 دن کے بعد پوری کائنات کو ختم، ان سارے بندر و خنزیروں کو اللہ نے مار دیا۔ وہ جو بندر اور خنزیر بنے تھے وہ ختم ہو گئے، وہ اللہ کا عذاب تھا۔ اس سے ڈارون کا نظریہ لے کر بھائی یہ کہنا کہ پھر انسان نے ارتقاء کیا، انسان نے ترقی کی، بندر سے انسان بن گیا۔ ہم نہیں بھائی، ہم ابن آدم ہیں، بندر کی اولاد وہی ہوگا جو اس کا قائل ہوگا، ہم نہیں اس کے قائل۔ یا بنی آدم، قرآن نے ہمیں بار بار کہا، بنی آدم کہا، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، تو ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، بندر کی اولاد وہی ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنایا اعمال بد کی وجہ سے، چونکہ سب سے زیادہ خسیس اور گندی حرکت خنزیر کے اندر پائی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ نقالی بندر کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ انسانوں کو بدلتے اور بہت ساری چیزوں میں بدل سکتے تھے، اور بہت سارے جانور تھے،
خنزیر اور بندر میں کیوں بدلا؟ اس لیے بدلا کہ سب سے گھٹیا پن، نیچ پن خنزیر کے اندر پایا جاتا ہے. حتیٰ کہ اب تک ہمارا بڑوں کا، اور ہم یہ بچپن میں سنتے تھے، خنزیر کا زبان پر نام لینے کو بھی برا سمجھتے تھے. کہتے تھے کہ زبان ناپاک ہو جائے گی، زبان ناپاک ہو جائے گی خنزیر کا نام لینے سے. لوگ نہیں لیتے تھے. آج خنزیر والے عمل کرنے سے رکتے نہیں، خنزیر والے عمل کرنے سے رکتے نہیں. بندر نقالی میں سب سے آگے ہے. جو قومیں جیسا کھاتی ہیں ویسا ان کے اندر کردار پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے حلال کو حلال، حرام کو حرام کیا، تاکہ وہ والی گندی صفات پیدا نہ ہو. خنزیر کھانے والوں کے اندر خنزیر والی صفات ہے. اس لیے نہ ماں کی تمیز ہے، نہ بہن کی تمیز ہے، نہ کسی اور رشتے کا پاسداری کرتے ہیں. وہ خنزیر کھانے والا ماں بہو بیٹی کو خنزیر سمجھتا ہے اور خنزیری کردار ادا کرتا ہے. اس لیے اللہ نے حرام کیا اس کو. اور آج یہی صورتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لیکن کچھ قوموں کو، میری امت میں سے بھی کچھ لوگوں کی شکلیں بدلیں گی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیوں؟ کیا وہ کلمہ گو نہیں ہوں گے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، وہ کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے اور روزے بھی رکھتے ہوں گے، دیگر اعمال خیر بھی کرتے ہوں گے، لیکن باتو علی شرابہم، رات ان کی شراب پہ گزرے گی، رات ان کی ناچ اور گانے میں گزرے گی، بے حیائی کاموں میں گزرے گی. اسی حالت میں سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے تو کوئی بندر ہوگا، کوئی خنزیر ہوگا. حدیث پیغمبر ہے بابا. جی ہاں، دیکھ لیجئے مہندی وایوں پہ کیا ہو رہا. ابھی چونکہ یہ آیت تو میں نے اشارہ تن آ گئی، یہ آیت میں نے مستقل نہیں چھیڑی. بات والا وہ خنزیر بن جائیں گے، یہ تو تفسیر کے زمرے میں ایک بات آ گئی ہے. دیکھ لیجئے ساری رات کیا ہو رہا ہے، ساری رات کیا ہو رہا ہے. اور ہماری قوم اس میں اس وقت پوری دنیا کا سروے ہو رہا ہے اور قوموں کا سروے ہو رہا ہے. ہماری قوم ہیڈ لسٹ پہ آ چکی ہے اس خباثت کے اندر، اور ہم خوش ہیں. بھائی بچیے اللہ کے اس پکڑ سے، نہ جانے کہ ہمارا کوئی فرد کوئی بندر اور خنزیر میں بدل جائے. اللہ اکبر. والا کا آپ سب گھر کے بڑے ہیں، آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے. ہر بات پہ لیتے ہو، یہاں آ کر کے بلی بن جاتے ہو. اللہ اکبر. الا ان نبدل امثالکم، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل. وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں نئی شکل میں، پھر تمہیں دوبارہ ایک نئی جو ہے وہ مرنے کے بعد، شکلیں بدلنے کے بعد نئی تمہیں زندگی دیں. فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، جسے تم نہیں جانتے تھے. ہم تمہیں ایک نئی زندگی بھی دیں گے جسے تم نہیں جانتے. اگلی آیت نمبر 61، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ 62، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا تمہیں یقین نہیں آ رہا، پہلی زندگی کو تو مانتے ہو نا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، پہلی مرتبہ پیدا ہونے کو تو تم دیکھتے ہو، جانتے ہو. تمہارے سامنے کتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، پہلی پیدائش کو تو جانتے ہو. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے. پہلی مرتبہ بغیر ماڈل کے، بغیر سٹرکچر کے، بغیر تصویر کے، بغیر نقشے کے پیدا کر دیا. جب ایک چیز کو گرا کر نئے سرے سے بنا تو بہت آسان ہے. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، کیوں نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے زمینداروں کو سمجھایا، زمینداروں کی مثال دے کر سمجھایا کہ تم وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ سمجھو. افرأیتم ما تحرثون، میری قدرت کو سمجھو ذرا. یہ تم ہمیں بتاؤ، کھیتیاں تم جو تم بوتے ہو، جو تم کھیتیوں میں بوتے ہو، انتم تزرعون، کیا تم اگاتے ہو؟ ام نحن الزارعون، یہ ہم اگاتے ہیں. تم نے کیا کیا؟ ہل چلایا، بیج ڈال دیا. ارے بیج کے اندر اس نرم و نازک کونپل کو زمین کا سینہ پھاڑ کر باہر کس نے نکالا؟ اور پھر زمین کا سینہ پھاڑ کر کونپل بنا کر، اس کو تناور بنا کر، اس میں شاخیں لگا کر اور ہواؤں کے تھپیڑوں سے بچا کر اس کے اندر یہ قوت، کسی کو بیل بنا دیا، بوٹا، پھل، اناج، غلہ اگا دیا. یہ کون کر رہا ہے؟ تم نے اتنا کیا، بیج پھینکا الٹا سلٹا جیسے گرا، سیدھا کس نے کیا؟ اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ، جب اللہ کر رہے ہیں تو پھر سجدہ بھی اللہ کی حق ہے.
ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه. اچھا تم تو سمجھ رہے ہو ہم نے سپرے کر دی، کھاد لگا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اگلا اعلان خدائی بھی سنو، لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہیں تو اسے ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ کر کے برباد کر دیں. فظلتم تفکہون، اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ. ساڑھے مقدر چی ہوئی لکھا ہے فظلتم تفکہون. اور ہوتا ہے ابھی آپ بیج ڈال کے آئے، ہم نے بارشوں کے ذریعے بیج کو ناکارہ کر دیا. آپ بیج ڈال کے آئے، ہواؤں کے ذریعے سے کھیتی آئی، ہم نے اس کو جو ہے نا وہی زمین کے برابر کر دیا اور بیکار کر دیا. فظلتم تفکہون، پھر یوں کہو گے انا لمغرمون، تاوان چڑھ گیا بھائی، 20,000 روپے خرچہ آیا تھا، تاوان چڑھ گیا، فائدہ بھی کچھ نہ ہوا. اللہ کہہ رہے ہم کر رہے ہیں بھائی تمہیں سمجھانے کے لیے. بل نحن محرومون، پھر تم یہ کہو گے ہم تو محروم ہو گئے، ہم تو. تیسری اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی ہم سب کو سمجھانے کے لیے. افرأیتم الماء الذی تشربون، اچھا ذرا یہ تو بتاؤ جو پانی پیتے ہو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جو پانی پی رہے ہو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم اتارتے ہو اسے بادلوں سے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں کیا تم اتار رہے ہو بادلوں سے؟ ام نحن المنزلون، یہ ہم اتار رہے ہیں. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو زندگی ہم نے پانی کے ذریعے دی. اگر ہم پانی کو مِن مَاءٍ مَعِین، زمین کی تہ میں لے جائیں، لاؤ ور میں نکال کے دکھا سکتے ہو؟ لاؤ بورنگ کے ور میں کہاں سے نکالو گے؟ اگر ہم چاہیں، یہ ہماری قدرت ہے، ہم دے رہے ہیں. اور تمہارا پانی پر مدار، ہم نے ہر چیز کو ہم نے پانی کے ذریعے زندگی دی ہے. حتیٰ کہ انسان کے جسم میں پائے جانے والا خون بھی 80% پانی پر مشتمل ہے. خون ختم ہو جائے انسان مر جاتا ہے. یہ پوچھ رہے افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا بتاؤ جس پانی کو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن، اس کو آسمانوں سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر دیں، اگر ہم اس چاہیں تو کڑوا کر دیں، اور پھر اس کو مٹھاس میں بدلنے والا کوئی نہیں. فلولا تشکرون، شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ چوتھی مثال اللہ نے سمجھائی افرأیتم النار التي تورون، اچھا یہ بتاؤ وہ آگ جسے تم سلگاتے ہو یہ آگ کس نے پیدا کی؟ اانتم انشأتم شجرتها، کیا تم اس کے درخت پیدا کر رہے ہو؟ ام نحن المنشئون، یہ ہم پیدا کر رہے ہیں. درخت ہم نے بنایا، درختوں کے ذریعے آگ بن رہی. دوسری ایک اور تفسیر سمجھیے، عرب کے اندر عرب کو مخاطب کیا گیا، اولی طور پر قرآن کا مخاطب عرب تھے، اس کے بعد ہم ہیں. تو عرب کے اندر 2 درخت اللہ نے پیدا کیے، ایک کو مرخ کہتے ہیں، ایک کو عفار کہتے ہیں. ان دونوں درختوں کو آپس میں رگڑو تو پیٹرول کی طرح آگ نکلتی. کہتے ہیں یہ ہم نے بنایا ہے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سبز درخت کے اندر سے آگ نکال دی، تمہارے فائدے کے لیے نکالی. جی ہاں، انتم انشأتم شجرتها، کیا اس درختوں کو تم پیدا کر رہے ہو یا ہم پیدا کر رہے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے اس کو نصیحت کے لیے بنایا ہے. ومتاعا للمقوین، اور صحرائی مسافروں کے لیے اس کو ہم نے وہ فائدہ حاصل کرنے کا سامان بنا دیا. صحرائی مسافر وہاں کہاں ماچس ڈھونڈتے پھرو گے؟ ہم نے درختوں کے اندر سے آگ پیدا کر دی، کھانا کھاؤ، اپنی جو تیاری کرنی کرو. آخر میں اللہ تعالیٰ نے رکوع اختتام فرمایا فسبح، رکوع کے اختتام پہ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا بھائی؟ فسبح. مخاطب پیغمبر کی ذات ہے، کہنا تین اس نونا نو پیغمبر کے ذریعے ہم تب کو سنایا گیا. فسبح، اے پیغمبر جی صلی اللہ علیہ وسلم، باسم ربک العظیم، اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیحات پڑھیے. ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، کرتے پیدا کرنے والا، جب ساری کائنات پہ نظر پڑے تو دل سے نکلے سبحان اللہ، اے اللہ آپ بنانے والے ہیں، اے اللہ آپ پاک ہیں ساری چیزوں سے. فسبح، اے پیغمبر جی صلی اللہ علیہ وسلم، باسم ربک العظیم، اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح پڑھیے. اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب